أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، آج 20 فروری 2020 کی تاریخ ہے اور 20 فروری کے دن کی مناسبت سے آج خاکسار 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی مسلم موت کے متعلق اپنے سادہ اور زندہ دارگور احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کچھ بتائے گا۔ حضور سامنے چلہ ہوشیارپور میں بغرض چلہ شیخ مہر علی صاحب رئیس کے طویلہ کے بالا خانہ میں قیام فرمانے کے 40 روز کے بعد محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام نے 20 فروری 1886 کے دن ایک اشتہار شائع فرمایا تھا، اور اس اشتہار میں دیگر پیشگوئیوں کے ساتھ ایک نشان رحمت یعنی ذکی غلام، جسے آپ علیہ السلام نے اپنی تحریر میں مسلم موت کا نام دیا یا ٹائٹل دیا، کہ عظیم و شان پیشگوئی بھی شامل تھی، جو کہ اس طرح ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے جل شانہ و عز اسماء، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو بریکٹ میں حضور صاحب لکھتے ہیں جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے، اور تیرے سفر کو تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہرہ میں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ ذکی غلام کے آگے بریکٹ اپنے قلم کے ساتھ لڑکا لکھتا ہے۔ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام امائیل اور بشیر بھی ہے۔ اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے۔ وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا۔ وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح اللہ کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، محضر الحق والعلائے، کا ان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ یہ اشتہار 20 فروری 1886 ہے۔ سامعین کرام، یہ جو مفصل الہامی پیش گوئی تھی جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے ایک نشان رحمت، ایک ذکی غلام کے حوالے سے آپ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، اس الہامی پیش گوئی کے بعد، یا میں کہہ سکتا ہوں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد، مزید اللہ تعالیٰ نے 11 الہامی بشارتیں، یعنی ذکی غلام کے حوالہ سے یا اس کے صفاتی ناموں کے حوالے سے آپ علیہ السلام پر 6-7 نمبر 907 تک آپ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی۔ سامعین اکرام، ایک ضمنی سی بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ چلہ ہوشیارپور میں جو الہامی پیش گوئی محمد مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر نازل ہوئی تھی، یہ دراصل نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی ہی وہ پیش گوئی تھی جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے آگے پیش فرمائی ہوئی ہے۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مخاطب کر کے ہوئے فرماتے ہیں، یہ جو حدیث ہے یہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلتا احدا حتی تکون السجدات الواحدات خیر من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرہ وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ یہ جو حدیث ہے یہ بخاری کتاب الانبیاء سے ہے اور حدیقۃ الصالحین صفحہ 899 پر یہ درج ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، یعنی مریم کا بیٹا نازل ہوگا تم میں، وہ عادل حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال بھی لوٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔
ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ علاوہ اس کے ہم فرماتے ہیں، یعنی یہ بھی نزول عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے یہ حدیث ہے، ہم فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ تو اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیسے ہوگے تم جب ابن مریم نازل ہوگا، یعنی مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا، تم میں، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ یہاں پر میں یہ بات بتا دیتا ہوں کہ جماعت احمدیہ قبرستان کے مولویوں نے، ان کے نامزد خلیفوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وَإِمَامُكُم مِّنكُم، یہ جو امام ہے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، اس امام کو نازل ہونے والے جو امام ہوگا اس کی طرف پھیرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ ایسا کرتے ہیں ترجمہ اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسے ہوگے تم جب ابن مریم نازل ہوگا تم میں، اور وہ یعنی ابن مریم جو ہے امام، اور وہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت جماعت احمدیہ قبرستان کے اس ترجمہ کو جو یہ توڑ کر حدیث کو کرتے ہیں، اس کو مطلب اس کی تکذیب کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک حدیث ہے، یہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ ان جابر بن عبداللہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزال طائفات من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامت قال فینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرہم تعالی صلی لنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمات اللہ ہذہ الامت۔ صحیح مسلم جلد 1 باب نزول عیسیٰ ابن مریم اور صفحہ 264 پر یہ ہے۔ تو ترجمہ اس طرح ہے کہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی، قیامت کے دن تک وہ غالب رہے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پھر اس جماعت کا امیر کہے گا، یہ آنس نے یہ نہیں فرمایا کہ اس جماعت کا خلیفہ کہے گا، بلکہ فرمایا پھر اس جماعت کا امیر کہے گا، آؤ ہمیں نماز پڑھاؤ۔ وہ کہیں گے، یعنی نازل ہونے والا ابن مریم کہے گا، نہیں تمہارا بعض پر امام ہے۔ اس امت کی اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی فرمائی ہوئی ہے۔ مقصد میرا کہنے کا، یہ حدیث پڑھنے کا یہ ہے کہ یہ جو جماعت احمدیہ قبرستان کے مولوی اور خلیفے جھوٹے طور پر اس حدیث کا یہ ترجمہ کرتے ہیں نا کہ اور وہ نازل ہونے والا امام تم میں سے ہوگا، تمہارا امام اور تم میں سے ہوگا، یہ سب جھوٹ ہے۔ آنسم نے یہی فرمایا ہے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیسے ہوگے تم جب ابن مریم نازل ہوگا تم میں اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ اس وقت جب ابن مریم یعنی محمدی مریم کا جو بیٹا ہے جب نازل ہوگا تو اس وقت امت محمدیہ کی جو جماعت ہوگی، اس کا جو امیر ہے، اس کا جو امام ہے، خلیفہ نہیں، آنسم نے فرمایا امام یا امیر کہے گا اس کو کہ آئیں نماز پڑھیں۔ تو یہ جو قبرستانی جماعت کے مولوی ہیں، یہ ترجمہ اس حدیث کا بھی توڑ موڑ کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو 3 حدیثیں پڑھی ہیں میں نے اس وقت، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے امت کے آگے۔ اور میں نے ابھی کہا ہے کہ چلہ ہوشیارپور میں جو مرزا غلام احمد جو محمدی مریم علیہ السلام تھے، ان پر جو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی، یہ دراصل نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی ہی پیشگوئی ہے جو آنس ہم نے امت کے آگے بیان فرمائی ہوئی ہے، اور چلہ ہوشیارپور میں ایک دوسرے رنگ میں محمدی مریم پر اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے۔
سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد صاحب اس نشان کے حوالے سے یہ جو 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی مسلم مود یا ذکی غلام مسیح عظما یا نشان رحمت کا نشان جو ہے، اس نشان کے حوالے سے اشتہار واجب الاظہار میں لکھتے ہیں۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 114-115۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس جگہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ صرف پیش گوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم و شان نشان آسمانی ہے جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رعوف و رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے، اور در حقیقت یہ نشان ایک مردہ زندہ کرنے سے 100 درجہ اعلیٰ و اولیٰ و اکمل و افضل و اتم ہے، کیونکہ مردہ کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب الہی میں دعا کر کے ایک روح واپس منگوایا جاوے، مگر اس جگہ حضور فرماتے ہیں مگر اس جگہ بفضل ہی تعالیٰ و احسانہ و بابرکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا بند کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری و باطنی برتیں تمام دنیا پر پھیلیں گی۔ سو اگرچہ بظاہر یہ نشان احیاء موتا کے برابر معلوم ہوتا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کے زندہ کرنے سے 100 درجہ بہتر ہے۔ مردوں کی بھی روح ہی دعا سے واپس آتی ہے، اور اس جگہ بھی دعا سے ایک روح ہی منگوائی گئی ہے، مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے مرتد ہیں، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ ان کو بڑا رنج پہنچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ تو 1 صدی پہلے کی باتیں ہیں۔ آج یہی حالت جو جماعت میں قبرستان کے نامیاد خلیفوں اور مولویوں کی ہے کہ وہ بھی آن حضرت وسلم کے بعد حضرت مرزا غلام صاحب کی سچائی کا کوئی نشان دنیا میں ظاہر ہوتا ہے تو ان کو بھی بڑا رنج پہنچتا ہے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی بات ہو۔ سامعین کرام، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد ساری زندگی اس نقطہ پر زور دیتے رہے کہ یہ نشان یعنی الہامی پیشگی مسلم مود کا جو نشان ہے، نشان رحمت یا ذکی غلام مسیح عظما کا جو نشان ہے، یہ نشان قادیان کے ہندو آریہ کے لیے بطور خاص تھا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سراسر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی لوگوں کو مرعوب اور مسحور کرنے کے لیے دروغ گوئی تھی۔ اس قسم کے جھوٹ یا جمع تفریق جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اپنے آپ کو الہامی پیشگی مسلم مود کے دائرہ بشارت میں لانے کے لیے بولتے رہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ قادیان کے ہندو آریہ پیشگوئی مسلم مود کی صرف وجہ بننے والے تھے، اور وہ ایک ایسا نشان دیکھنا چاہتے تھے یعنی حضرت مرزا غلام صاحب سے جو انسانی طاقتوں سے بالا ہو، وہ بس۔ ابھی جو میں نے یہ حوالہ پڑھا ہے حضور صاحب کا اقتباس مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 114-115 کا، تو حضور صاحب کے اس اقتباس کے حوالے سے میں چند باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ چھوٹے موٹے نشان کی بجائے یعنی الہامی پیشگی مسلم مود ایک عظیم و شان نشان آسمانی نے ظاہر ہونا تھا دنیا میں۔ دوسری بات یہ کہ چلہ ہوشیار پور میں یہ نشان اولاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے بخشا گیا تھا، یعنی محمدی مرزا غلام احمد علیہ السلام کو۔ اور تیسری بات یہ کہ ثانیاً یہ نشان حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی صداقت کے لیے بھی ایک عظیم و شان گواہی ہونا تھا۔ اور چوتھی بات یہ کہ اس نشان کے حوالے سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی دعا کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی وجہ سے قبولیت بخشی گئی تھی۔ اور پانچویں بات یہ اس مود وجود کی یعنی وہ نشان رحمت یا ذکی غلام مسیح عظما جسے مرزا غلام احمد علیہ السلام نے مسلم مود کا ٹائٹل دیا تھا، اس مود وجود کی ظاہری اور باطنی برکتیں ساری دنیا میں پھیلنی تھیں، اور قوموں نے اس سے برکت پانی تھی، اور اس کی شہرت بھی دنیا کے کناروں تک پھیلنی تھی۔ یہ باتیں بالکل الہامی الفاظ میں الہامی پیشگی مسلم مود میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہوئی ہیں۔ سامعین کو واضح رہا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد
نے سب سے پہلے حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور قیادت میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی جماعت پر قبضہ کیا تھا۔ قبضہ اس طرح کیا تھا کہ دور قیادت جو تھا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے دوران ہی انہوں نے اپنی تنظیمیں یعنی سب بنا لیں، اور یہ ساری تنظیمیں جو اکثر میں نے ان تنظیموں کا ذکر کیا ہوا ہے، اور یہ ساری تنظیمیں جو انہوں نے بنائی تھیں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغیر اجازت سے، ان سے پوچھے بغیر اپنے طور پر وہ یہ کام سیاسی کرتے رہے تھے۔ اگر کوئی جماعتی امنیہ قبرستان کا کوئی شخص سمجھے کہ نہیں انہوں نے پوچھا تھا، مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر یہ تنظیمیں بنائی تھیں، تو وہ مجھے اس کا حوالہ دے جس پر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائن ہوں کہ ہاں میں نے ان تنظیمیں بنانے کی اجازت دی تھی مرزا بشیر الدین محمود احمد کو۔ سامعین کرام، اور پھر حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد صدر انجمن احمدیہ یا مجلس معتمدین کو رد کرتے ہوئے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنی ہی خود ساختہ مجلس انصار کے 40 ممبران سے تائیدی ووٹ لے کر جناب مرزا غلام احمد صاحب کی جماعت احمدیہ کا خلیفہ ثانی بن بیٹھا۔ جماعت احمدیہ پر قبضہ کرنے اور خلیفہ ثانی بننے کے بعد ان کا اگلا نشانہ چلہ ہوشیار پور میں نازل ہونے والی الہامی پیشگوئی نشان رحمت یا ذکی غلام مسیح الزمان تھی، جیسا کہ آپ الغلام.com پر جا کر نیوز نمبر 5 پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے جماعت پر قبضہ کر لیا اور خلیفہ ثانی بن بیٹھے تو اس کے جو دنیا دار ساتھی تھے، مرید تھے، انہوں نے اس کے متعلق تحریری اور تقریری رنگ میں المسلم موعود یا قدرت ثانیہ قمر ثانی کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ یہ آپ وہاں پر نیوز نمبر 5 پر دیکھ سکتے ہیں۔ سامعین کرام، بعد ازاں 30 سال تک افراد جماعتی احمدیہ کے آگے مختلف بیانوں کے ذریعے الہامی پیشگوئی کے متعلق جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد احمدیوں کے ذہنوں کو پڑھتا رہا، اور پھر 7-8 جنوری 1944 کو لاہور میں شیخ بشیر احمد صاحب کی کوٹھی پر ایک خواب کے نتیجے میں مورخہ 28 جنوری 1944 کو اپنے مسلم موعود یعنی نشان رحمت یا موعود ذکی غلام مسیح الزمان ہونے کا حلفاً دعویٰ کر لیا۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کو چلہ ہوشیار پور میں جس نشان رحمت یعنی موعود ذکی غلام کی بشارت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ موعود ذکی غلام یعنی محمدی مسیح سے بنے مریم ہے، یہ جو وجود جو ہے نا، محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کو بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ملہم پر نازل ہونے والے اپنے مبشر الہامی کلام کے ذریعے یہ فیصلہ ملہم کی زندگی میں ہی کر دیا تھا۔ اب مطلب کہ میں بتا دیتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے وہ مفصل الہامی پیشگوئی شروع میں پڑھ دی ہے جو چلہ ہوشیار پور میں نازل ہوئی تھی، اس کے بعد سب سے پہلے اس الہامی پیشگوئی کا مصداق حضور صاحب نے اپنے پہلے لڑکے بشیر احمد اول کو قرار دیا، اور جب وہ پیدا ہوا اس کے متعلق مولود مسعود کی الفاظ لکھ کر ایک قسم کا ان کو مسلم موعود یا پسم موعود قرار دے دیا، لیکن وہ بچہ بشیر احمد اول 15 مہینے کے بعد فوت ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اطلاع سخت آیا ملہم پر بھی اور اس کے ماننے والوں پر بھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حضور صاحب کے گھر میں پھر 12 جنوری 1899 کو بشیر ثانی پیدا ہوا، تو حضور صاحب نے اس کا نام بطور تفاول رکھا بشیر اور محمود، اور یہ کہا کہ میں اس کو پس موعود یا مسلم موعود نہیں کہتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگاہ نہیں ابھی تک فرمایا، ہاں جب اللہ مجھ پر انکشاف فرمائے گا تو میں اس کا واضح خبر دوں گا اپنے ماننے والوں کو۔ اس کے بعد حضور صاحب کے گھر میں لڑکے پیدا ہوتے رہے اور حضور صاحب اپنے لڑکوں کے بطور تفاول نام رکھتے رہے، لیکن کسی کے متعلق واضح طور پر یہ نہیں کہا کہ یہ بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود ہے یا پسم موعود ہے یا مرزا بشیر احمد ہے یا مرزا شریف احمد ہے، حتیٰ کہ 14 جون 1899 کا وہ دن آ گیا جب آپ کا چوتھا لڑکا صاحبزادہ مبارک پیدا ہوا، اور آپ علیہ السلام کے متعلق آپ نے بابانگ بلند مبارک احمد کے مسلم موعود ہونے یا پسم موعود ہونے یا 3 کو 4 کرنے والا، یا یہ کہ اس لڑکے کی پیشگوئی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں تھی، یہ ساری باتیں فرما کر اس کے متعلق یہ واضح کر دیا کہ یہی وہ میرا
وہ چوتھا لڑکا ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں دی تھی۔ تو بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لڑکا ہے وہ بھی فوت ہو جاتا ہے، تو اور مبارک احمد کی پیدائش کے بعد بھی مبشر الہامی بشارتوں کا سلسلہ 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتا ہے۔ تو ملہم ان سے یہ مراد لے لیتا ہے کہ شاید 5واں لڑکا اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ بالباستہ اور حکیمانہ رنگ میں اپنے ملہم کو بتا رہا تھا کہ یہ جو وجود ہے، ذکی غلام ہے، یہ نشان رحمت ہے، یہ مسلم عہدہ ہے، میں تجھے 6-7 نومبر 1907 کے بعد دوں گا، اور یہ مسیل مبارک احمد ہوگا۔ اور یہ جو الہامی بشارتیں جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو حضرت مرزا غلام صاحب کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہے۔ اس وجود نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، وہ کس طریقے سے وہ پیدا کرے گا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عظیم و شان الہامی پیش کی مسلم عہدہ ہے، اس حاضر کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی ہے۔ تو یہ ضمنی سی باتیں تھیں، میں نے آپ کو بتانی تھیں۔ تو اس کے بعد سامعین کرام، اب خاکسار اپنے سادہ اور زندہ درو احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کے آگے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی دعویٰ مسلم عہد کے جھوٹا ہونے کی 10 وجوہات پیش کرے گا۔ 10 وجوہات، حالانکہ وجہ یا دلیل تو مدعیوں کے لیے ایک ہی کافی ہوتی ہے، لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہے کہ میں 10 آپ لوگوں کے آگے اس کی وجوہات پیش کروں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم کس طرح جھوٹا تھا۔ تو پہلی وجہ سامعین کرام یا پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہمیں پتہ ملتا ہے کہ مبشر اور موعود غلام ملہموں کے گھروں میں یا نبیوں کے گھروں میں یا ولیوں کے گھروں میں بشارتوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں، اور پھر بعد ازاں وہ نبی بنتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم کی آیات نمبر 20، 21 اور 22 میں فرماتا ہے، قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قالت أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ اس فرشتہ نے کہا، ان آیات میں فرماتا ہے، اس فرشتہ نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ تجھے ایک ذکی غلام دوں، یعنی پاک اور نیک لڑکا دوں۔ اس نے کہا، یعنی مریم نے کہا، میرے ہاں غلام کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس فرشتہ نے کہا، اسی طرح ہے اے مریم، تیرا رب کہتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں گے، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت مریم جو موسوی مریم تھی، جب اس کو فرشتہ نے بشارت دی تھی ذکی غلام کی، تو اس وقت ذکی غلام جو ہے ان کے گھر میں پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ فرشتہ سے یہ باتیں کہتی کہ میرے کیسے ذکی غلام ہو جائے گا۔ اچھا، اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ صافات آیت 101 سے 102 تک حلیم غلام کے متعلق فرمایا ہوا ہے کہ جب وہ بشارت ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلیم غلام ان دنیا میں نہیں تھے، بشارت کے بعد پیدا ہوئے۔ اسی طرح اسحاق اور یعقوب کی بشارتیں سورۃ ہود آیت نمبر 72 اور 73 میں پڑھیں۔ اسی طرح سورۃ الحجر کی آیت 54 اور 55 میں اسحاق کی بطور علیم غلام بشارت کے وقت قطعاً علیم غلام دنیا میں نہیں تھا، بعد میں پیدا ہوا۔ اسی طرح سورۃ زاریات کی آیت نمبر 29 اور 30 میں اسحاق کی بطور علیم غلام بشارت کے وقت علیم غلام یعنی حضرت اسحاق ہم دنیا میں موجود نہیں تھے،
بشارت کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح سورۃ مریم کی آیت نمبر 8 اور 9 میں یحییٰ کی بشارت بطور غلام، بشارت کے وقت یحییٰ دنیا میں نہیں تھا، اور یہ ساری باتیں آپ سورۃ مریم کی آیت نمبر 8 اور 9 میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بشارت کے بعد پیدا ہوا۔ اسی طرح سامعین کرام آل عمران کی آیت نمبر 40 اور 41 میں بھی یحییٰ کی بشارت ملتی ہے۔ بشارت کے وقت یحییٰ دنیا میں نہیں تھا، بشارت کے بعد پیدا ہوا تھا۔ اسی طرح ابھی جو میں نے تلاوت کی ہیں سورۃ مریم کی آیات 20، 21 اور 22، ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ فرشتہ نے بشارت دی مریم کو، تو اس بشارت کے وقت ذکی غلام مریم علیہ السلام کے گھر میں نہیں تھا۔ اس نے تو بحث کی فرشتہ سے کہ میں نہ شادی شدہ ہوں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ تو یہ باتیں پتہ لگتا ہے کہ جب بشارت ہوتی ہے کسی غلام کی، کسی نبی کو، کسی ملہم کو، کسی ولی کو، تو اس وقت بشارت کے وقت وہ جو غلام ہوتا ہے اس کے گھر میں پیدا ہوا نہیں ہوتا، یعنی پیدا ہوئے غلام کی بشارت نہیں ہوا کرتی۔ بشارت کے بعد وہ جو غلام ہوتا ہے، مبشر جو ہوتا ہے یا موعود ہوتا ہے، وہ بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں، اور اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے حوالے سے فرماتا ہے سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یعنی سورۃ فتح کی آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی اس سنت کو یاد رکھو جو ہمیشہ سے چلی آئی ہے، اور تو کبھی بھی اللہ کی سنت یعنی مقرر کردہ طریقے میں تبدیلی نہیں پائے گا۔ تو سامعین کرام، اب پہلی وجہ یہ ہے کہ یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعوے کے جھوٹے ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ چلہ ہوشیارپور میں بخشا گیا نشان رحمت یا ذکی غلام محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کے مبشر الہامی کلام کے مطابق، یعنی 13 الہامی بشارتیں ہیں۔ نیوز نمبر 160 alghulam.com پر آپ پڑھیں، وہاں پر آپ کو ملیں گی۔ مبشر الہامی کلام کے مطابق آپ کو بطور جسمانی لڑکا بخشا ہی نہیں گیا تھا، تو پھر حضرت مرزا غلام احمد السلام کے کسی لڑکے یا مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلمات کس طرح سچا ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم اسی طرح بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلمات کی تکذیب کرتا ہے جس طرح حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے عقیدے کی تکذیب کرتا ہے۔ تو یہ سامعین کرام جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے حلفیہ دعویٰ مسلمات کے جھوٹے ہونے کی یہ پہلی وجہ ہے، یہ پہلی دلیل ہے، اور یہ سب سے بڑی دلیل یا وجہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری وجہ یا دلیل کی طرف۔ قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی قوم کی گمراہی کے بعد ان کی ہدایت کے لیے مرسل بھیجا کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ الجمعہ کی آیت 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے امیوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موت کے جھوٹا اور باطل ہونے کی سامعین کرام دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور قیادت میں یا مرزا بشیر الدین محمود احمد کے اپنے دور قیادت میں، یعنی 1914 سے لے کر 1944 تک، مجدد الف آخر حضرت مرزا غلام احمد السلام کی جماعت احمدیہ میں وہ کون سی گمراہی آ گئی تھی جس کی اصلاح اور تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ یعنی صدی ہجری کے سر کے برخلاف 14ویں صدی ہجری میں ہی 2 صفر 1363 ہجری کو ہی موعود مجدد یا مسلم موعود مبعوث فرما دیا تھا، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یعنی کوئی گمراہی ہوئی نہیں۔ مرزا غلام صاحب کے
دور اقتدار میں اگر برائیاں پڑی ہیں تو خود مرزا بشیر الدین محمود احمد یہ گمراہیاں ڈالنے والا شخص تھا، خود ہی گمراہیاں پیدا کر رہا ہے اور خود ہی مسلم موت کے دعوے بھی کرتا پھر رہا ہے جھوٹے۔ یہ تو دوسری وجہ تھی۔ سامعین کرام، اس طرح تیسری وجہ یا دلیل یہ ہے کہ مذہبی پیشگوئیوں میں موعود مصداق وجودوں کو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پہلے انہیں پیشگوئی کے مصداق ہونے کی خبر نہیں ہوا کرتی۔ یہ سچی بات ہے۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کو آگے دے دیتا ہوں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پہلے کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ یہودیوں کے موعود مسیح ہیں، حالانکہ ان میں یعنی یہودیوں میں ایک بن باپ کے پیدا ہونے والے لڑکے کی پیشگوئی موجود تھی۔ مثال کے طور پر یہ کتاب یسیع باب نمبر 7 آیات 15-16 اس طرح ہے کہ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کمواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام امانوئیل رکھے گی۔ وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی کے درمیان رد و قبول کے قابل نہ ہو۔ یہ پیشگوئی موجود تھی یہودیوں میں۔ اس کے باوجود حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کے بتانے سے پہلے قطعاً ان کو یہ علم نہیں ہوا تھا کہ وہی یہودیوں کے موعود مسیح ہیں یا انہیں ہی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری مثال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پہلے کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ توریت کی پیشگوئی کی مصداق ہوتے ہوئے مسیح موسیٰ علیہ السلام تھے، کوئی پتہ نہیں تھا ان کو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر یہ جو کتاب ہے استثناء باب 18 آیات 15 اور 16، اس میں لکھا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ توریت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ تو دیکھیں کہ آنسم کو تو کوئی خبر نہیں تھی کہ میں ہی وہ جس توریت میں جس موعود مسیح موسیٰ علیہ السلام کے نبی کی مبعوث کرنے کی خبر دی گئی ہے یہودیوں کو یا توریت میں موجودہ اس کا مصداق میں ہوں، آنسم کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ علاوہ اس کے سامنے کرام انجیل میں بھی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آنسم کی بعثت کی خبریں دی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ فرماتے ہیں یوحنا باب 14 آیات 25 اور 26 میں، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں بتلائے گا۔ ایک تو یہ خبر ہے آنسم کی اس آیت میں۔ دوسری یہ کہ یوحنا باب 14 آیت 30 حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ اچھا، یہ آنسم کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ جو انجیل کی پیشگوئیاں ہیں اور یہ توریت کی جو پیشگوئیاں تھیں اس کے مصداق آنسم تھے۔ آپ سچ میں تو کوئی خبر نہیں تھی۔ آپ تو مکہ میں رہے، ایک انتہائی نیک اور برگزیدہ انسان تھے اور صادق اور امین کہلاتے تھے اپنی قوم میں۔ اس کے باوجود آپ سرسم کو کوئی خبر نہیں تھا کہ میں توریت کی جو پیشگوئی موسیٰ السلام پر نازل ہوئی ہے یا جس پیشگوئی کی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو خبر دی ہے اس کا مصداق میں ہوں۔ آنسم کو کوئی پتہ نہیں تھا اور یہ سارا کچھ آنسم کو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تو پھر پتہ چلا۔ اسی طرح میں تیسری مثال حضرت مرزا غلام صاحب کے متعلق دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ حکم مدر حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پہلے کوئی خبر نہ ہوئی کہ آپ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امام مہدی مسعود اور مسیح موعود کی پیشگوئی کے مصداق ہیں۔ آپ نے براہین احمدیہ میں بھی اپنا یہی عقیدہ لکھا تھا کہ میں تو راہ صاف کرنے والا ہوں، مسیح عیسیٰ ابن مریم جو زندہ آسمان پر گئے ہیں وہ آخری زمانے میں آئیں گے اور وہ ساری باتیں بتائیں گے صحیح لوگوں کا اور اسلام کے غلبے کی راہ وہ پیدا کریں گے۔ میں تو صرف ان سے پہلے ایک راہ صاف کرنے والا بندہ ہوں۔ تو 1891 میں کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو آپ کے امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کی خبر دی تھی، جبکہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا معاملہ یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد 1914 میں ہی مسیح موعود اور پس موعود بن کر بیٹھے ہوئے تھے اپنے دعویٰ سے بھی پہلے۔ اب یہ چیزیں نیوز نمبر 5 جو ہے algolam.com پر آپ وہاں پر پڑھیں، یہ ثبوت میں دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کو بھی اس کی بعثت سے پہلے اگر وہ موعود تھا تو اس کو کوئی خبر نہیں تھی کہ میں
فلاں توریت کی یا انجیل کی پیشگوئی کا، یا جو آنسم کو خبر دی گئی ہے پیشگوئی کی گئی ہے آنسم نے، میں اس کا مصداق ہوں، کوئی کسی نبی کو پتہ نہ ہوا۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا معاملہ یہ ہے کہ یہ شروع سے ہی، یعنی دور قیادت جو تھا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے دوران ہی وہ سب کچھ وہ بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، اس کے دعوے کی جھوٹی ان کی وجہ ہے کہ ان کا دعویٰ قطعی طور پر ایک جھوٹا دعویٰ تھا، کیونکہ نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہی نہیں بشیر الدین محمود احمد سے پہلے۔ تو یہ اس کو کیسے پتہ لگ گیا؟ تو یہ ان کے جھوٹے دعویٰ مصمم ہونے کی یہ تیسری میں آپ لوگوں کو وجہ یا دلیل بتا رہا ہوں۔ اب چوتھی وجہ یا دلیل کی طرف میں آتا ہوں کہ قرآن کریم کے مطابق سچے مرسلوں کی پہلی زندگی پر کوئی شخص عیب نہیں لگا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے مقام پر کھڑا کرنا ہوتا ہے کہ جس کی طرف کوئی انسان انگلی نہ کر سکے، وہ مصفہ ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ کس کو میں نے کھڑا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی جس کو کھڑا کرنا ہوتا ہے اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ تو اپنی قوم سے کہہ دے۔ یہ سورۃ یونس آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ چنانچہ اس سے پہلے آنسا فرماتے ہیں اپنی قوم کو مخاطب کر کے، چنانچہ اس سے پہلے میں ایک عرصہ دراز تم میں زندگی گزار چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کہ میں کوئی جھوٹ بولنے والا بندہ نہیں ہوں، میں ہمیشہ سچی بات کہنے والا بندہ ہوں۔ تو آج میں یہ جو دعویٰ کر رہا ہوں کہ اس کے متعلق میں نے کیسے جھوٹ بول دیا؟ تو یہ دکھ رہا ہے مطلب کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ ایک بین نشانی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم مرزا بشیر الدین محمود احمد کا معاملہ دیکھتے ہیں تو یہ ایسا انسان تھا کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کی زندگی میں ہی، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد کا جو والد تھے حضرت امام مہدی و مسیح موعود، ان کی زندگی میں ہی ان پر بدکاری کا الزام لگ گیا تھا، اور انہوں نے پھر ایک کمیٹی بنائی جس کے سربراہ تو مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مولوی مملی صاحب بھی تھے، وہ سارے وہ جید صحابی تھے، بل انہوں نے شک کا فائدہ دے کر مرزا بشیر الدین محمود احمد کو بری کر دیا تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا انسان کہ جس کی زندگی، جس پر اس کے باپ کی زندگی میں ہی بدکاری کے الزام لگنے شروع ہو گئے تھے، تو وہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ جو وجہ ہے صداقت کی، آنسم کی، یا کسی بھی سچے نبی کی یا مرسل کی، تو اس پہ تو وہ پورے نہیں اترتے۔ وہ تو حضور کی زندگی میں بدکاریاں اس نے کرنی شروع کر دی تھی۔ میں یہاں پر نا ایک آدھ اور مثال دے دیتا ہوں اس حوالے سے، تاکہ میرے احمدی بہنوں بھائیوں کو اس معاملے میں کوئی شک نہ رہے۔ دیکھیں یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، مطلب کہ کوئی انسان ہے، یہ وہاں پر سچائی کا معاملہ ہے، اس شخص نے جھوٹے دعوے کیے، بدکاریاں تو کی، لیکن اس کے بعد اس نے پیشگوئی مسلموں کے جھوٹے دعوے بھی کیے، قبضے بھی کیے، اور یہ سب سے بڑی گمراہی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کی ان باتوں کو بھی یہاں پر اس کا اظہار کیا جائے کہ وہ کس طریقے سے وہ بندہ اپنے دعوے میں جھوٹا تھا۔ میں یہاں پر ان کی ایک سالی کا، یعنی سالی ایک قریبی رشتہ ہوتا ہے، اس کا میں بیان آپ لوگوں کو آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ کیا لکھتی ہے، یہ ربا کا راسپوٹین صفحہ 41، تاریخ محمودیہ صفحہ 33 پر یہ بیان ہے۔ یہ بیگم صاحبہ ہیں ڈاکٹر عبداللطیف صاحب مرحوم ہم زلف خلیفہ ربا، فرماتی ہیں مرزا محمود احمد خلیفہ ربا بد چلن زناکار انسان ہے، میں نے ان کو خود زنا کرتے دیکھا، اور میں اپنے دونوں بیٹوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر موقت بعذاب حلف اٹھاتی ہوں۔ اے میرے سادہ احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی سالی کا یہ بیان ہے۔ کیا کوئی انسان جھوٹا الزام کسی انسان پر، اپنے دو بیٹی ہوں اس کے سروں پر ہاتھ رکھ کر موقت بعذاب قسم کھا کر جھوٹا الزام کسی پر کو لگا سکتا ہے؟ نہیں، یہ یقینی سچا انسان ہے، یہ خود بدکار انسان تھا۔ ایک اور میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں اسی قسم کا، وہ یہ ہے کہ یہ مصری عبد الرحمن صاحب کے بڑے لڑکے حافظ بشیر احمد نے میرے سامنے ہاتھ میں قرآن شریف لے کر یہ لفظ کہے۔ یہ وہ حافظ تھا، وہ بشیر احمد جو حلف دے رہا ہے وہ حافظ قرآن تھا، اور آپ لوگ یاد رکھیں کہ حافظ قرآن سے بڑھ کر قرآن کی اہمیت کو کون انسان جان سکتا ہے۔ وہ بشیر احمد نے میرے سامنے ہاتھ میں قرآن شریف لے کر یہ لفظ کہے، خدا تعالیٰ مجھے پارا پارا کر دے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں کہ موجودہ خلیفہ صاحب نے، یعنی بشیر ثانی نے، یعنی مسلم ہو جو تھا بنا ہوا، میرے ساتھ بات فعلی کی ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر یہ واقعہ لکھ رہا ہوں، بقل میں خود
محمد عبداللہ احمدی سیمٹ فرنیچر ہاؤس مسلم ٹاؤن لاہور. یہ تو کتابیں پڑھی ہیں سامعین کرام. تو یہاں پر اس تقریر میں یا اس لیکچر میں اتنی زیادہ وقت نہیں ہے. میں آپ کو سمپلی بتانا چاہتا ہوں کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. یہ ایک سچے مامور دی، سچے مرسل کی صداقت کی نشانی کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی عاصم کے حوالے سے. بشیر الدین محمود کا دعوی جھوٹا، وہ بد کردار انسان تھا، تو اس پر تو ایک چھوڑ کے سینکڑوں بدکاری کے الزام لگ گئے تھے اس کی زندگی پر، اور اس کے دعوی سے پہلے بھی اور دعوے کے بعد بھی وغیرہ وغیرہ. تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو ہلائیں. پانچویں وجہ یا دلیل جو ہے بشیر الدین محمود کے دعوی مسلم موت کے جھوٹے ہونے کی، سامعین کرام، قرآن کریم کے مطابق منہاج نبوت پر کھڑے ہونے والے مرسلوں کو ان کی قوم میں کبھی قبول نہیں کیا کرتی. یہ پانچویں میں وجہ اور یہ دلیل آپ کو بتاتا ہوں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. وائے حسرت بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سامعین کرام کہ مرزا بشیر الدین محمود کے دعوی مسلم موت کے جھوٹے ہونے کی پانچویں وجہ یا دلیل یہ ہے کہ آپ کا دعوی مسلم موت منہاج نبوت پر نہیں تھا، بلکہ آپ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے دوران ہی جماعت احمدیہ کے اندر اپنی جماعت بنا کر بیٹھ گئے تھے، اور پھر 1914 میں خلیفہ ثانی بننے کے ساتھ ہی مسلم موت بھی بن کر بیٹھ گئے. نیوز نمبر 5 الغلام.com پر آپ دیکھیں. اچھا، بات یہ ہے اصل میں کہ اگر جب عاصم کو اللہ نے معمور فرمایا تھا کہ اگر اسی مکہ میں اللہ تعالیٰ عمر بن ہشام جسے لوگ ابو الحکم کہتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ اس انسان کو یعنی عمر بن ہشام کو بطور رسول، بطور نبی کے جیسے عاصم کو معمور فرماتا، اگر ان کو معمور فرماتے، کیا مکہ میں کوئی انسان ان کی مخالفت کرتا؟ کوئی نہ کرتا. یہی کام مرزا بشیر الدین محمود نے کیا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ابو جہل کو نبی بنا دیتا تو کوئی بھی مکہ میں اس کی مخالفت نہ کرتا. یہی کام مرزا بشیر الدین محمود نے کیا ہے کہ سب سے پہلے اس نے جماعت پر قبضہ کیا، خلیفہ ثانی بن بیٹھا، لوگوں کو اپنی بیعت میں لے لیا، اس کے بعد دعوے کرتا پھرا. کس نے اس کا انکار کرنا تھا؟ یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعوی مسلم موت کی ایسی ہی حالت ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ 1500 سال پہلے عاصم کی بجائے اللہ تعالیٰ عمر بن ہشام کو اس زمانے کا نبی معمور فرما دیتا یا خاتم النبی معمور فرماتا وغیرہ وغیرہ. تو ایسے لوگوں کا تو کوئی بھی اپنی قوم میں کوئی ان کا انکار نہیں کیا کرتا. تو یہ جو ہے دلیل ہے پانچویں یا وجہ ہے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موت کے جھوٹے ہونے کی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حق بات کی پہلی نشانی ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں. بشیر الدین محمود احمد کو دعویٰ کی کسی نے مخالفت نہیں کی، اس کے تو دعوے سے پہلے لوگ بنا کر اس کو بیٹھ گئے. تو مسلم موت خود خیال کریں، آخر مرنا ہے آپ لوگوں نے، آگے جا کے جان دینے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا. تو ہوش کریں. چھٹی وجہ یا دلیل مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موت کے جھوٹے ہونے کی یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق مرسل پر قوم میں سے قلیل تعداد ایمان لاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے، وما کانا اکثرہم مومنین، مگر ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. سامعین کرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موت کے جھوٹ ہونے کی چھٹی وجہ یا دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کے برخلاف مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دنیا دار مرید آپ کی اشیر بات کے ساتھ آپ کے دعوت سے بھی پہلے 1914 میں ہی آپ کو مسلم موت بنا کر بیٹھ گئے تھے. اور صادق جو ہوتا ہے اس کو تو اس کی قوم قبول ہی نہیں کرتی، بلکہ قلیل تعداد میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کانا اکثر ہم مومنین، اکثر ایمان نہیں لاتے، قلیل تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں سچے پر. جھوٹے کو تو پھر بنا لیتے ہیں، اس کے دعوے سے پہلے ہی بنا لیتے ہیں. ساتویں وجہ یا دلیل مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موت کے جھوٹے ہونے کی یہ ہے کہ معموروں اور مرسلوں کی بعثت کے سلسلے میں حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے بقول الہی سنت کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم میں سے کسی نامی انسان کو بطور موعود مرسل مبعوث نہیں فرمایا کرتا. یہ مرزا غلام صاحب حکم و عدل کے یہ بیان فرمودہ یہ معیار ہے. الہی سنت انہوں نے کیا بتایا ہے کہ الہی سنت اس طرح ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام اپنی کتاب ازالہ اوہام میں فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے یعنی
قادر مطلق خدا تعالیٰ کے عجائبات قدرت اس طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک ذلیل حقیر امی جاہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 141 حاشیہ۔ یہ مرزا غلام صاحب الہی سنت بتا رہے ہیں ماموروں کے متعلق، مرسلین کے متعلق، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کو قوموں میں مبعوث فرماتا ہے، کس قسم کے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام صاحب اپنے منظوم کلام میں اپنے متعلق اللہ تعالیٰ کی اسی سنت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر، لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی۔ دیکھو خود وہی الہی سنت کا ذکر کر رہے ہیں اپنے متعلق بھی، میں بھی ایسا ہی گمنام تھا۔ یہی حال سامعین کرام اس وقت اس عاجز کا اور میرے گاؤں ڈاور کا ہے۔ نہ اس عاجز کو دنیا کو جانتی تھی، نہ میرے گاؤں سے کو لوگ جانتے تھے، بلکہ جیسی مرزا غلام صاحب کا حال تھا ان کی زندگی میں 1 صدی قبل، ایسے ہی اس عاجز کا بھی حال ہے، اور میرے گاؤں کا بھی اسی حال ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے والد صاحب علیہ السلام کی زندگی میں افراد جماعت احمدیہ کی آنکھوں کا تارا سامعین کرام بنے ہوئے تھے، لہذا آپ کے دعویٰ مسیح موعود کے جھوٹے ہونے کی 7ویں وجہ یا دلیل یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بیان فرمودہ الہی سنت کے ہی برخلاف تھا۔ بالکل جھوٹا دعویٰ۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے لوگوں کو تو بناتا ہی نہیں۔ مرزا غلام صاحب کے فتویٰ اور حکم و عدل کی جو بیان فرمودہ الہی سنت ہے اس کے مطابق۔ سامعین کرام 8ویں وجہ یا دلیل جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسیح موعود کے جھوٹے ہونے کی یہ ہے کہ حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے بقول سچے مامور اور مرسلوں کی یہ نشانی ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے الہامی دعویٰ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح 23 سال کی زندگی ضرور پاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ الحاقہ کی جو آیات ہیں 45 تا 48 میں فرماتا ہے، یعنی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر، وَلَا تَقَوَّلَا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ ان آیات کا مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جو ترجمہ کیا وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں تفسیر کی صغیر سے۔ وہ لکھتے ہیں، اور اگر یہ شخص یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف جھوٹا اعلام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگِ جان کو کاٹ دیتے، اور اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اس درمیان میں حائل ہو کر خدا کی پکڑ سے بچا سکتا ہے۔ سامعین کرام انہی آیات کے حوالہ سے یا مفتری اللہ کی قطع وطین کے حوالہ سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جھوٹے مدعی الہم کے متعلق فرماتے ہیں۔ یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ یعنی وہ 23 سال نہیں پا سکے گا، یعنی جھوٹا جو ہوگا مدعی ہوگا رسالت یا مدعی نبوت یا مدعی مجددیت یا مدعی مصلحیت۔ تو اگلا حوالہ بھی سن لیجئے کہ حضور فرماتے ہیں، وہی حوالہ ہے صفحہ 433 پر۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور قرآن شریف میں
صد ہاتھ جگہ اس طرح بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے. صرف ہلاک نہیں کرتا 23 سال سے پہلے، بلکہ اس کو سزا بھی دیتا ہے. تو یہ حضور صاحب کے حوالہ جات ہیں. تو میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں قطع وطین کا تعلق الہامی دعویٰ کے ساتھ ہے، نہ کہ دعویٰ نبوت کے ساتھ. تو اس کا میں بارہا آپ کو لوگوں کو آپ ہی کے ایک مناظر مولانا محمد سلیم صاحب کا یہ جو حوالہ پڑھ کر سنا چکا ہوں. یہ مناظرہ یادگیر صفحہ 84 شائع کردہ نظارت دعوت تبلیغ قادیان. علاوہ اس کے سامنے کرام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد جو تھے، انہوں نے پھر جھوٹے دعوے کے 10 سال بعد ان کے جھوٹے دعوے کے 10 سال بعد پھر 10 مارچ 1954 کو ان کی شہر پر قاتلانہ حملہ ہوا تو ان کی شہر قطع ہو گئی. اللہ نے کر دی. یعنی مسجد مبارک کا واقعہ ہے. نماز عصر کے بعد اپنے ہی باڈی گارڈ بھی تھے، ان کے اپنے سارے دوست تھے، اپنے ہی لوگ تھے جماعت کے کو، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر دیا. یہ میں تفصیل جو ہے تاریخ احمدیت جلد 17 صفحہ 230 تا 231 پر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اور پھر اس قطع وطین کے بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد یورپ آئے چیک کروانے کے لیے اپنا کہ کیا زخم کا کیا حال ہے یا کس قسم کا مجھ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے. تو اس حوالے سے آپ یاد رکھیں کہ احمدیت دا رینیسنس آف اسلام پیج نمبر 332 یہ آپ پڑھیں وہاں پر انگریزی. تو چوہدری صاحب کے یہ الفاظ ہیں، تو میں یہاں پر پڑھ دیتا ہوں ان کا ترجمہ. تینوں بڑے شہروں زیورچ، ہمبرگ اور لندن کے ماہر سرجنوں کی ایکس ریز کے ذریعے ان کا معائنہ کرنے کے بعد متفقہ رائے یہ تھی کہ چاقو کے بلیڈ کی نوک ٹوٹ کر شہر آگ میں دھنس گئی ہے. مطلب کہ قطع وطین ہو گئی ہے، یعنی وہ شہر آگ کٹ گئی ہے. ماہرین کی یہ رائے تھی کہ اگر ٹوٹی ہوئی نوک شہر آگ سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو مریض کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. بہرحال یہ تفصیل آپ پڑھیں، میرے کافی مضامین ہیں، تقاریر ہیں، ان میں سے آپ سن سکتے ہیں. تو سامعین کرام، ان کی شہر آگ میں سے دھنسی ہوئی یہ چاقو کی نوک نہیں نکالی، یعنی وہ سرجنوں نے. بعد ازاں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی صحت گرتی گئی، فالج بھی ہو گیا. اور فالج کے متعلق امام مہدی مسیح وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دکھ کی مار ہوتا ہے. یہ انجام آتم روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 66 پر حضور کے یہ لفاظ ہیں. سامعین کرام، حضور صاحب نے اپنے مخالفوں کے متعلق مجنون اور مفلوج ہونے کی بددعائیں بھی اپنی زندگی میں کی ہوئی ہیں. اور اپنے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کے نتیجے میں پہلے بشیر الدین محمود احمد پر قاتلانہ حملے کے نتیجے میں ان کی شہر آگ قطع ہو گئی. بعد ازاں وہ مفلوج ہو کر ایسا ایسا عبرت کا نشان بنتا چلا گیا. وہ دماغی طور پر بھی اور جسمانی طور پر ہی اپاہج ہو کر کم و بیش 10 سال بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتا رہا. زندگی کے آخری 10 سالوں میں جماعتی امور سے عملاً لا تعلق ہو چکا تھا. اور یہ میں 2-3 پڑھ دیتا ہوں، ان کے اپنے بیانات ہیں. یہ الفضل 12 اپریل 1955 وہ لکھتے ہیں، مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور اب میں پاخانہ پیشاب کے لیے بھی امداد کا محتاج ہوں، 2 قدم بھی چل نہیں سکتا. اور اگلا جو ہے یہ 26 اپریل 1955، 26 فروری کو مغرب کے قریب مجھ پر بائیں طرف فالج کا حملہ ہوا اور تھوڑے وقت کے لیے میں ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گیا. دماغ کا عمل معطل ہو گیا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا. اب دیکھیں یہ فالج تو نہایت دکھ کی مار ہے مرزا غلام صاحب حکم عدل کے بیان کے مطابق. اسی طرح 26 اپریل 1955 کو ہی الفضل اخبار میں لکھتے ہیں، میں اس وقت بالکل بیکار ہوں، 1 منٹ بھی نہیں سو سکتا. میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ دیکھیں سچا جو دعویٰ ہوتا ہے مسلم موت ہونے کا یا مدعی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا اینڈ ایسا نہیں ہوتا. جبکہ یہ لوگوں کو اپنی اچھے انجام کی، خوشکن انجام کی خبریں اور الہام سناتا رہا تھا، سب کچھ غلط ہو گیا، سب کچھ جھوٹ ثابت ہو گیا، کیونکہ ان کا دعویٰ مسلم موت ہی ایک جھوٹا اور ایک قطعی باطل دعویٰ تھا. اور یہ جو ہے 7ویں وجہ ہے ان کے دعویٰ مسلم موت کے حلفیہ کے جھوٹے ہونے کی. تو اب ایک اور بات سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 129 میں صادقوں کے متعلق فرماتا ہے، وَالْعَاقِبَاتُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے. یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب اور فتح مند ہوتے ہیں. لیکن مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موت کے جھوٹے ہونے کی 8ویں وجہ
یا دلیل یہ ہے کہ ان کا انجام والعاقبۃ للمتقین کے مطابق نہیں ہوا تھا، بلکہ دکھ کی مار کا عذاب جھیل کر ناکامی و نامرادی کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون، ہم یہی پڑھ سکتے ہیں۔ سامعین کرام، نویں جو وجہ یا دلیل ہے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود ہونے کی، قرآن کریم کے مطابق جھوٹا مدعی رسالت اپنے دعویٰ کے بعد اپنے دعویٰ کے حوالے سے مخالفوں کے ساتھ مبالغہ نہیں کیا کرتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ جمعہ کی آیات 7 اور 8 میں فرماتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطبوں کو اللہ فرماتا ہے، اے لوگو جو یہودی ہوئے ہو، اگر تمہیں یہ غرور ہے کہ باقی لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ میرے ساتھ مبالغہ کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور وہ اس کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ سامعین کرام، مذکورہ جو آیات ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ جھوٹا آدمی اپنے لیے کبھی بد دعا نہیں کرتا، لیکن سچے اور صادق کو فیصلہ کی خاطر اپنے متعلق بد دعا کرنے میں بھی کوئی ڈر نہیں ہوتا، جیسا کہ حکمت حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنے منظوم فارسی کلام، یہ حوالہ ہے حقیقت المہدی، روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 434 پر حضور صاحب فرماتے ہیں۔ یہ جو اشعار ہیں فارسی ہیں، اور ان کا جو ترجمہ ہے وہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے کیا ہوا ہے، میں وہ پڑھوں گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے دعویٰ کے حوالے سے، اے کہ می داری تو بر دلہا نظر، اے کہ از تو نیست چیز مستتر، اے وہ جو کہ دلوں پر نظر رکھتا ہے، اے وہ کہ جو تجھ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں۔ گر تو می بینی میرا پر فسق و شر، گر تو دی داستی کے ہستم بد گوہر، اگر تو مجھے نافرمانی اور شرار سے بھرا ہوا دیکھتا ہے، اور اگر تو نے دیکھ لیا ہے کہ میں بد ذات ہوں، پارا پارا کن من بدکار را، شاد کن ای زمرائے اغیار را، تو مجھ بدکار کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال اور میرے ان دشمنوں کے گروہ کو خوش کر دے۔ بر دلے شاں ابر رحمت ہا ببار، ہر مراد شاں بفضل خود برار، ان کے دلوں پر اپنی رحمت کا بادل برسا اور اپنے فضل سے ان کی ہر مراد پوری کر۔ آتش افشاں بر درو دیوار من، دشمنم باشت و تبا کن کار من، میرے درو دیوار پر آگ برسا، میرا دشمن ہو جا اور میرے کاروبار کو تباہ کر دے۔ یعنی اگر میں جھوٹا ہوں اپنے دعوے میں، جو بھی کہتا پھر رہا ہوں، اگر وہ سب جھوٹ ہے تو میرے ساتھ ایسا ہی کر۔ اگلا شعر اس طرح ہے، در میرا از بندگانت یافتی، قبلہ من آستانت یافتی، لیکن اگر تو نے مجھے اپنا فرمان بردار پایا ہے اور اپنی بارگاہ کو میرا قبلہ مقصود پایا ہے، در دل من آں محبت دیدائے، کس جہاں آں راز را پوشیدہ ہے، اور میرے دل میں وہ محبت دیکھی ہے جس کا بھید تو نے دنیا سے پوشیدہ رکھا ہے۔ با من از روئے محبت کار کن، اند کے افشاں آں اسرار کن، تو محبت کی روح سے مجھ سے پیش آ اور ان اسرار کو تھوڑا سا ظاہر کر دے۔ سامعین کرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موعود کے جھوٹے ہونے کی نویں وجہ یا دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مخالفوں کے ساتھ کبھی بھی مبالغہ نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ آپ کے مخالفوں نے قادیان میں آپ کے خلاف ایک اخبار مبالغہ نامی بھی جاری کیا تھا، اور یہ سارا اس لیے تھا
کہ یہ بدکار آدمی تھا، لوگوں کی بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں شخص نے لوٹیں اور انہوں نے پھر مبالے کے لیے بلایا اس شخص کو. یہ تو بدکار آدمی تھا اور مسلم موت بن کر بیٹھا ہوا تھا. تو یہ اخبار مبالہ اس کا نام تھا. یہ قادیان میں ایک عرصہ تک یہ جاری رہا. تو یہ جھوٹا آدمی تھا. حکم و عدل، سامعین کرام، حکم و عدل نے جو فرمایا ہے اس وقت جو میں نے اشعار پڑھے ہیں ان کے، خاکسار بھی اپنے دعویٰ ماؤز ذکی غلام مسیح عظماں کے حوالے سے وہی کچھ کہتا ہے. آج میں بھی وہی کچھ کہہ رہا ہوں. کیا کل مورخہ 21 فروری 2020 کے خطبہ جمعہ میں مرزا مسرور بھی مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موت کے حوالے سے یہی بیانات ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر جو کب پڑھے گا شعر اپنے متعلق کہے گا کہ اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ جھوٹا تھا تو اے اللہ تعالیٰ ہمیں خاک نیست و نابود کر دے. اور جو حضور سامنے اپنے اشعار فارسی میں فرمایا وہ سارا اپنے متعلق پڑھ لے کہ وہ کرے گا. میں کہتا ہوں اپنے دعویٰ ماؤز ذکی غلام مسیح عظماں کے حوالے سے، اے اللہ تعالیٰ میں بالکل ساتھ ہوں. تو جانتا ہے ساتھ کہ تو نے کھڑا کیا تو میں کھڑا ہوا ہوں. اور جو مرزا غلام صاحب نے اپنے فارسی اشعار میں کہا ہے وہ سارے میں آپ کی خدمت میں وہی باتیں کہتا ہوں. اگر میں سچا ہوں تو پھر میری صداقت کو ظاہر فرما دے اور میری مدد فرما اور میرے مخالفوں کو نیست و نابود کر دے، اور یا ان کو پر اتنا اتمام حجت کر کے کسی ایسے طریقے سے ان تک میری صداقت پہنچا دے کہ وہ ہدایت سے محروم نہ ہوں. تو میں ڈاکٹر یحییٰ صاحب اور جناب مرزا مسرور صاحب سے کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو مورخہ 21 فروری 2020 کے اپنے خطبہ جمعہ میں یا اس سے اگلے جو 28 فروری 2020 کو خطبہ جمعہ ہوگا ممبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ مرزا غلام احمد صاحب کا یہ جو میں نے اشعار پڑھے ہیں وہ خود پڑھیں، اور مرزا بشیر الدین محمود کے دعویٰ مسلم موت کی کو سچا کہتے ہوئے وہ کہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ اگر وہ بشیر الدین محمود کا دعویٰ جھوٹا تھا اور عبدالغفار جنبہ سچا ہے تو ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ کر جو مرزا غلام صاحب نے تیرے حضور میں دعائیں کی تھیں. ہم بھی وہ دعائیں کرتے ہیں. تو میں یقین رکھتا ہوں کہ نہ ڈاکٹر یحییٰ نہ مرزا مسعود صاحب کبھی بھی مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موت کے حوالے سے یہ باتیں نہیں کہے گا میرے رسول پر کھڑے ہو کر، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ دعویٰ مسلم موت ہی بشیر الدین محمود کا جھوٹا تھا. تو یہ جو نمی وجہ یا دلیل ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ کے جھوٹے ہونے کی. 10ویں وجہ یا دلیل سامعین کرام یہ ہے، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موت کے جھوٹے ہونے کی، کہ قرآن کریم کے مطابق سچا مرسل اپنی قوم پر بذریعہ دلائل غلبہ پا لیتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 22 پہ فرماتا ہے، کتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اللہ نے لکھ رکھا ہے میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، یقین اللہ بہت طاقتور اور غالب ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے مرسلوں کو جو غلبہ بخشتا ہے وہ ہمیشہ دلیل کا غلبہ ہوتا ہے. بعض اوقات شاذ کے طور پر دلیل کے غلبہ کے ساتھ مادی غلبہ بھی بخش دیتا ہے. مثلا فتح مکہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو فرعون سے چنگل سے رہائی دلانا وغیرہ وغیرہ. مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنا جب انہوں نے دعویٰ مسلم موت کیا تھا حلفاً، تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لاہور میں آ کر 12 مارچ کو آ کے ایک تقریر طویل کی تھی. وہ جو تقریر ہے انوار العلوم جلد 17 صفحہ 233 پر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. وہاں پر وہ اپنی تقریر میں ایک بیان دیتے ہیں 12 مارچ 1944 کو. میں چاہتا ہوں کہ وہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دوں. وہ کہتے ہیں دعویٰ مسلم موت جو تھا انہوں نے کیا. پہلے تو میں وہ بیان پڑھتا ہوں ان کا. وہ کہتے ہیں آج میں اس جلسہ میں اسی واحد اور قہار خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے اور جس پر افتراء کرنے والا اس کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتا، کہ خدا نے مجھے اسی شہر لاہور میں 13 ٹیمپل روڈ پر شیخ بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ کی مکان میں یہ خبر دی کہ میں ہی مسلم موت کی پیشگوئی کا مصداق ہوں، اور میں ہی وہ مسلم موت ہوں جس کے ذریعے اسلام دنیا کے کناروں تک پہنچے گا اور توحید دنیا میں قائم ہوگی. عنوان تقریر کا ہے کہ میں ہی مسلم موت کی پیشگوئی کا مصداق ہوں. یہ انوار العلوم جلد 17 صفحہ 229. سامعین کرام، میں شروع میں کہہ چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں جس ذکی غلام کی نشان رحمت کی محمدی مریم کو بشارت دی تھی، وہ وجود جو ہے نشان رحمت ذکی غلام جو مسلم اللہ نے بطور جسمانی لڑکا مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں کیا. تو بشیر الدین محمود کیسے مسلم پھر ہوا ہے؟ یہ جھوٹا دعویٰ ہے ان کا.
تو یہ اسی تقریر میں کہتے ہیں، انوار العلوم جلد 17 صفحہ 233، یہ کہتے ہیں میں ابھی 17-18 سال کا ہی تھا کہ خدا نے مجھے خبر دی کہ ان الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اے محمود میں اس بات کی ہی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً جو تیرے متبع ہوں گے وہ قیامت تک تیرے منکروں پر غالب رہیں گے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ آج 16 سال سے میں میدان میں کھڑا ہوں اور مرزا بشیر الدین محمود کی ضروریت جو میرے آگے بھاگتی پھر رہی ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں یہ خدا کا وعدہ ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا، میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بے شک 2 دن بھی زندہ نہ رہوں، مگر یہ وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا جو خدا نے میرے ساتھ کیا کہ وہ میرے ذریعہ سے اشاعت اسلام کی ایک مستحکم بنیاد قائم کرے گا اور میرے ماننے والے قیامت تک میرے منکرین پر غالب رہیں گے۔ سب جھوٹ 16 سال سے، اور بلکہ 1993 سے قبرستانی خلیفوں کے آگے میں اپنے دعویٰ کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ میرے آگے بھاگتے پھر رہے ہیں، ان کے مولوی ان کے نام نہاد خلیفے بھاگتے پھر رہے ہیں، مرزا طاہر بھی بھاگتا رہا تھا میرے آگے، تو یہ سب جھوٹ بول رہا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ اسلام مغلوب ہو گیا، اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ میرے ماننے والوں پر میرے انکار کرنے والے غالب آ گئے، تو بے شک تم سمجھ لو کہ میں ایک مفتری تھا۔ سامعین کرام، یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، تو میں نے پڑھ دیا سٹیٹمنٹ۔ میں اس وقت جماعت احمدیہ قبرستان کا نام نہاد جو خلیفہ ہے یا ان کے جو مولوی ہیں یا ان کے جالے جو ہیں، ڈاکٹر یحییٰ جو ہے، ان سب سے کہوں گا کہ کچھ غیرت کا مظاہرہ کریں، کچھ شرم کریں، اٹھیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مجھ سے وہ سچا تھا تو میدان میں آ کر بالمقابل اس کا دفاع کریں، وہ تو جھوٹا آدمی تھا۔ خاکسار اپنے دعویٰ میں سامعین کرام نعوذ باللہ اگر جھوٹا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس عاجز کو دلیل کا غلبہ کبھی نصیب نہ ہوتا۔ میں آپ قبرستانی جماعت کے خلیفوں، مولویوں اور جالوں کو کبھی نہ بھگا سکتا اپنے آگے سے، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ یہ تو مرزا طاہر بھی نعرے لگاتا رہا تھا اپنی زندگی میں کہ ہم دلائل کی دنیا میں ناقابل شکست ہیں، وہ تھے، لیکن اس مئو ذکی غلام مسیح الزماں کے بالمقابل یہ 0/0 ہیں، یہ سور اس کے مقابل پھر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارا وہ علم جو تھا، جو دلائل تھے بانی جماعت علیہ السلام کے، محمدی مریم کے، وہ اس عاجز کے نصیب میں کر دیے ہیں۔ سامعین کرام، اگر کسی کو میرے دلیل کے اس غلبہ میں کوئی شک ہو تو وہ جب چاہے اور جہاں چاہے خاکسار اس کا شک دور کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا ڈاکٹر یحییٰ، کیا مرزا مسرور احمد اور قبرستانی مولوی میرے سامنے بالمقابل آ کر مرزا بشیر الدین محمود احمد کی جو سٹیٹمنٹ ابھی میں نے پڑھی ہے، یا انوار العلوم جلد 17 صفحہ 233 پر وہ کہتے ہیں اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ اسلام مغلوب ہو گیا، اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ میرے ماننے والوں پر میرے انکار کرنے والے غالب آ گئے، تو بے شک تم سمجھ لو کہ میں مفتری تھا۔ اسلام تو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اپنے ساتھ اس کا وہ طریقہ واردات ہے اس بندے کا، اپنے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لینا، اسلام کا رکھنا نام، بلکہ وہ تو سچی ہیں، وہ تو ناکام نہیں ہوں گے، نہ مغلوب ہوں گے۔ اپنے یہ سارا دجل ساری زندگی اسلام کے نام کے ساتھ کرتا رہا، نبی پاک وسلم کا نام لیتا رہا، مرزا غلام وسلم کا نام لیتا رہا، احمدیت کا کو حقیقی اسلام کہتا رہا، جبکہ اتنا جھوٹا آدمی تھا، اس نے تو احمدیت اسلام کا ستیہ ناش کر دیا ہوا ہے۔ اس کا تو اپنا ہی خود ان کا اپنا نظام بنایا ہوا، اپنا کوئی مذہب لے کے پھر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے، میں کہوں گا جماعت احمدیہ قبرستان کے مولویوں کو، خلیفوں کو، بشیر الدین محمود کو، اس بیان کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سچا تھا، میدان میں کھڑا ہوں، میرے بالمقابل آ کر اس کے دعوے کو سچا ثابت کر کے دکھاؤ۔ جبکہ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو 10ویں اس کی وجہ ہے، اس کے بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ کے جھوٹے ہونے کی یا دلیل ہے کہ وہ تو جھوٹا ایک آدمی تھا، اور اس عاجز کے بالمقابل تم سب مرزا طاہر سے لے کر مرزا مسرور اور سارے آپ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے ہو، اور آپ لوگ سب جو ہیں مرزا غلام صاحب کے ایک فتویٰ کے مطابق سب مخنث ثابت ہو چکے ہو بھاگ کر۔ اور میں یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ مرزا طاہر احمد تو میرا مصدق تھا، لیکن بلا واسطہ، اور براہ راست نہیں، بالواسطہ مصدق تھا۔ ان کا یہ شعر ہے، میں نے ان کو جو لکھا تھا، اپنے خطوط لکھے تھے، ان میں میں نے ان کا اس حوالہ شعر کا دیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دعا ہی کا تھا موزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ یہاں پر سامعین کرام مرد حق کی دعا سے مراد چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کی دعاؤں کو سن کر، آپ کی تضرعات کو سن کر، جو آپ علیہ السلام کو ایک نشان رحمت کے اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا تھا، یہاں پر مرد حق کی دعا سے مراد وہ
نشان رحمت ہے وہ ذکی غلام مسیح الزما ہے. جیسے کہ اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. یہ وہ ہے مرد حق کی دعا. یہاں پر مرزا طاہر اس کی ذکر کر رہے ہیں. تو شیر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. یہ مذہبی یہ بڑے پھرتے ہیں سحر سب ان کا سب کچھ جو کچھ بھی ہے دجل ان کا فریب ہے سارا یہ عاجز اپنے دلائل کے ذریعے نکل گیا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ علم و حکمتی دنیا میں آپ لوگ یہی نظارہ دیکھو گے. مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلموں کے جھوٹے ہونے کی 10ویں وجہ یا دلیل یہ ہے کہ آج ان کے اپنے بیان کے مطابق جماعت احمدیہ قبرستان کا کوئی نام نہاد خلیفہ کوئی مولوی یا کوئی جیلا اپنے خود ساختہ مسلم موت کے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کو سچا ثابت کرنے کے لیے خاکسار کے بالمقابل میدان میں نکل کر اپنے خود ساختہ مسلم موت کے اپنے بیان کے مطابق انہیں سچا ثابت کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے. ڈاکٹر یحییٰ صاحب کیا تیار ہو اس کام کے لیے؟ آؤ میدان میں میدان میں کھڑا ہوں. یہ یک طرفہ یہ یوٹیوب میں باتیں پھر رہے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں. میدان میں نکلو میرا سامنا کرو. اور ہے کوئی قبرستانی جماعت کا میں کوئی مائل کلال اس کام کے لیے کبھی بھی قیامت تک تم لوگ اس عائز کے بالمقابل نہ میرے پیروکاروں کے بالمقابل مرزا بشیر الدین محمود احمد کو نہ نکلو گے سچا ثابت کرنے کے لیے. اگر نکلو گے تو منہ کی کھاؤ گے. سامعین کرام آخر پہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حقوق اللہ یعنی عبادات کی ادائیگی بہت ضروری ہے. لیکن اگر کسی انسان سے حقوق اللہ کے سلسلے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو یعنی وہ نمازیں نہ پڑھ سکا ہو یا روزے نہ رکھ سکا ہو یا زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کر سکا ہو یا وہ کسی وجہ سے حج بیت اللہ کا فریضہ ادا نہ کر سکا ہو تو چونکہ اللہ تعالیٰ بے انتہا غفور الرحیم ہے لہٰذا وہ اپنی رحیمیت اور غفوریت کی وجہ سے اپنے ایسے کمزور بندوں پر اپنی بخشش اور رحمت کی چادر ضرور لپیٹ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن سامعین کرام وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مرسلوں کا انکار کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے کھلی کھلی موعود نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا اپنی قوموں کی طرف ان کی قوموں کی طرف تو ایسے مکذبوں اور منکروں کا ٹھکانہ دائمی جہنم ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ مومن کی آیات 50 اور 61 میں اور 50 51 اور 52 میں فرماتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ إِنَّا لَا نَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. یہ سورۃ مومن کی آیت نمبر 50 اور 51 اور 52 ہے. ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے یعنی جب فیصلے ہو جائیں گے میدان محشر میں لوگوں کے اعمال کا فیصلہ کر کے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا تو پھر اللہ فرماتا ہے اور وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے وہ جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ ہم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کر دے. وہ دروغ جہنم کے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلے کھلے نشانوں کے ساتھ نہیں آتے رہے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے نمازیں نہیں پڑھی تھیں تم نے روزے نہیں رکھے تھے تم نے صدقہ و خیرات نہیں کیا تھا تم نے حج بیت اللہ نہیں کیا تھا. یہ نہیں کہیں گے. وہاں پہ جہنم کے دروغے ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلے کھلے نشانوں کے ساتھ نہیں آتے رہے. وہ کہیں گے یعنی وہ جہنمی کہیں گے ہاں کیوں نہیں. وہ کہیں گے اب تم پکارتے جاؤ اور کفار اور کافروں کی دعا رائے گاں ہی جاتی ہے. آیت نمبر 52 میں اللہ فرماتا ہے یقیناً ہم اپنے رسولوں کی
اور ان کی جو ایمان لائے اس دنیا کی زندگی میں بھی ضرور مدد کریں گے، اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی میدان محشر میں جب ہر قوم کی طرف جو رسول بھیجا گیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلائے گا بھی ادھر آؤ، اور اس کی قوم کو بھی لے آئے گا، وہ قوم کو بھی بلا لے گا کہ قوم بھی ادھر آ جائے، اور رسول سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ کیا جو باتیں میں نے تجھے بتائی تھیں کہ اپنی قوم کو بتا دے، کیا تو نے بتا دی تھی؟ تو وہ رسول کہے گا کہ جی اے اللہ تعالیٰ میں نے تو سب کو بتا دیا تھا۔ ایسے مجھ پر بھی سوال ہوگا کہ اے عبدالغفار، تو نے جماعت احمدیہ قبرستان کی طرف میں نے آپ کو مامور فرمایا تھا، کیا میں نے جو کچھ بتایا تھا آپ نے جماعت احمدیہ کے سادہ احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں مولویوں کو جیالوں کو خلیفوں کو بتا دیا تھا؟ تو میں تو کہوں گا میں نے تو بتا دیا تھا، یہ جس حد تک میری صلاحیت ہے میں تو وہ کر رہا ہوں کام۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس قوم سے بھی پوچھے گا کہ اے قوم، تجھے اس مامور نے بتا دیا تھا سب کچھ، یہ باتیں جو کہہ رہا ہے؟ تو اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، قیامت کے دن اس وقت آپ لوگ یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اس کا آپ انکار نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو کہنا پڑے گا بھی ہاں اس شخص نے عبدالغفار جنبا نے یہ اپنا کہتا تھا کہ میں مئو ذکی غلام مسیح عظمہ اللہ نے مامور فرمایا ہے، اور یہ تمہاری ساری غلط باتیں ہیں، بشیر الدین محمود کا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ سارے جو میں کہتا رہا ہوں آپ کو وہاں پر آپ کہیں گے کہ ہاں اس شخص نے ساری باتیں بتا دی تھی۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا فکر کریں اور اس بات کو سیریس لیں، کیونکہ انسان جتنا بھی جی لے 100 سال سی لے، آخر مرنا ہے، مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ سامعین کرام، میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جہنم کی آگ سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ پیش گوئی مجھ سے موت کے سلسلے میں جماعت احمدیہ میں کیا کیا گمراہیاں پیدا کی گئی ہیں، اور مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعویٰ مجھ سے موت کی بدولت افراد جماعت احمدیہ کن کن مصائب کا شکار ہیں، آپ سب اس سے بخوبی آگاہ ہیں۔ آپ سب کو واضح رہے کہ جب نفسانی اور دنیا دار لوگ اپنی نفسانی خواہشوں کی تکمیل کے لیے اپنی قوموں کو گمراہیوں اور ضلالتوں میں دھکیل دیتے ہیں، تو پھر لازماً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گمراہیوں اور ضلالتوں سے نکالنے کے لیے اپنے مرسل بھیجا کرتا ہے۔ یہ اس کا طریقہ ہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ انسان نفسوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، نفس انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ انبیاء اور رسول کا جو سلسلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ آسم کے بعد یہ ختم کر دے؟ ہرگز نہیں، قیامت سے پہلے نہیں ہو سکتا ختم۔ جماعت احمدیہ میں چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم مرزا غلام احمد السلام پر نازل ہونے والی الہامی پیشگوئی مجھ سے موت، اس کا ایک قطعی اور واضح ثبوت ہے۔ سامعین کرام، یہ بھی ایک قانونی قدرت ہے کہ گمراہیوں اور ضلالتوں سے رہائی اور قوم کی رستگاری کے لیے قوم کو اپنے مرسل کے ساتھ ابتلاؤں اور مصائب کی چکی میں سے گزرنا پڑتا ہے، جیسا کہ اب سے پہلے ہر مرسل کے وقت میں ایسا ہی ہوا۔ قوم کو گمراہی سے نکالنے اور رستگاری دلانے کے لیے مرسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرشتے نازل نہیں کیا کرتا۔ ہاں، جب قوم کے لوگ اپنے مرسل کو صادق پا کر اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی رنگ میں ملائکہ کے نزول کے ساتھ فتح و نصرت بھی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ جنگ بدر کے وقت میں ہوا تھا۔ اقبال کہتا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ سامعین کرام، لیکن پہلے لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ کے عہد کے مطابق مرسل پر ایمان لانا اور اس کی اعانت کرنا ضروری ہے، اور اسی زمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی اندرونی حالت کو نہ بدلے۔ حضرت مرزا غلام احمد السلام حکم عدل کے بیٹے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اور اس کے جانشینوں مرزا ناصر احمد، مرزا طاہر احمد اور اس وقت جو ہے مرزا مسرور احمد نے افراد جماعت کو یعنی احمدیوں کو ان کی حضرت امام مہدی و مسیح وسلم سے بے پناہ محبت، عقیدت اور اخلاص کی بدولت دید شنید اور قوت گویائی سے یکسر محروم کر کے، بلکہ سر بامہر کر کے انہیں لکیروں کا فقیر بنا دیا ہوا ہے۔ وہ بیچارے، اے میرے احمدی جو بہن بھائی سادہ ہیں، ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بیچارے ایک صدی سے آج تک خلافت کی برکات، یوم مسلم موت اور خلیفہ خدا بناتا ہے کہ فریبوں اور گپ اندھیروں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ کیا آپ میں سے بھی کوئی کسی کو خلیفہ بننے کی موقع ملا ہے 100 سال میں؟ کیا آپ کو بھی یہ خلافت کی کوئی برکت ملی ہے؟ آپ کو سب جھوٹ دجل آج سے 100 سال سے آپ سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔
سامعین کرام، ان مظلوموں کو پتہ ہی نہیں کہ حضور علیہ السلام کی اولاد نے مذہب کے نام پر ان کے ساتھ کیا کیا دغا اور مکاریاں کی ہیں۔ یہ دراصل حضرت امام مہدی و مسیح موعود وسلم کی محبت و عقیدت کا ٹیکس تھا، جو آج تک ان سے جبراً وصول کیا گیا ہے۔ 48 تک تو چندے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں آپ سے۔ یہ کوئی روحانی یا مذہبی جماعت ہے؟ وہ بیچارے سامعین کرام، وہ بیچارے آج تک حضور صاحب کی محبت اور عقیدت میں اسی امید پر لٹے جا رہے ہیں کہ ظلم کی رات ہوئی ہے تو سحر بھی ہو گئی۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، خاکسار نے جماعت احمدیہ قبرستان اور لاہور دونوں گروپوں کو ان کے عقائد میں گمراہ ثابت کر کے انہیں لاجواب کر دیا ہوا ہے۔ اور اگر جماعت احمدیہ لاہور یا جماعت احمدیہ قبرستان کے قائدین سمجھتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، میں میدان میں کھڑا ہوں، آ جائیں میرے بالمقابل، دیکھ لیتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں ان کو بالکل غلطی خوردہ ثابت کر دیا ہے، ان دونوں گروپوں کو، ان دونوں جماعتوں کو۔ اور آنے والے موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی بعثت کی غرض و غایت بھی یہی تھی۔ لیکن اس کے باوجود دونوں گروپوں اور بطور خاص قادیانی یا قبرستانی گروپ اسیروں کی رستگاری کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا اب وقت کی ضرورت ہے کہ افراد جماعت لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ کے عہد کے مطابق جوک در جوک معود من اللہ کے معاملوں اور مددگاروں میں شامل ہونا شروع کر دیں یا شروع ہو جائیں، تاکہ اسیروں کی رستگاری کا لمحہ قریب سے قریب طرح ہونا شروع ہو جائے۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کے مطابق موعود ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسیح موعود کی یا موعود نشان رحمت کی قبولیت اور اعانت سے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آمین۔ اسی پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں، اور امید ہے سامعین کرام کو، میرے سادہ احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی میں نے آج 10 ان کے دعویٰ مسلم موعود کے جھوٹے ہونے کی 10 وجوہات بتائی ہیں، 10 دلائل بتائی ہیں، ایک نہیں 10۔ اور جو پہلی وجہ ہے وہی سب سے بڑی ہے، وجہ ہے یا دلیل ہے کہ اللہ نے وہ نشان رحمت، وہ ذکی غلام مسیح الزماں، وہ مسلم موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں تھا۔ ان پر پیشگوئی نازل فرمائی، یہ ان کو عزت دی، یہ ساری باتیں ان پر ہوئیں چلا و شاہپور میں ان کی دعاؤں کے نتیجے میں۔ لیکن جیسا کہ وہ سمجھتے رہے زندگی میں کہ وہ میرا لڑکا ہوگا، اللہ نے بطور لڑکا اس نشان رحمت کو، اس ذکی غلام کو بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں مرزا غلام صاحب کو۔ تو پھر مرزا بشیر الدین محمود ہو یا کوئی اور لڑکا ہو مرزا غلام صاحب کا، اس کا دعویٰ مسلم کس طرح سچا ہو سکتا ہے؟ یہ سب جھوٹا دعویٰ تھا اس کا۔ اور اسی جھوٹے دعوے کے بعد 10 سال کے بعد 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد پھر اس کی اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی شہرت کو قطع کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سورۃ الحاق میں یہی وعدہ ہے کہ میں جو الہام جھوٹے بنائے گا، جھوٹے دعوے کرے گا میرے نام پر، تو میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی شہرت کو قطع کر دوں گا۔ پھر بشیر الدین محمود احمد کی شہرت کو قطع کر دیا۔ اس کے باوجود بھی میرے سادہ احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگ کس دجل میں پھنسے ہوئے ہو۔ آپ کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے؟ اپنے آپ میں تقویٰ پیدا کرو۔ آپ کا مالک اللہ ہے، یہ لوگ نہیں ہیں آپ کے مالک۔ آپ نے مرنے کے بعد اللہ کے حضور جانا ہے، اس کو آگے اپنے اعمال اور اپنے ایمان کی خبر دینی ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ ہی آپ کو، یا تو آپ کے اچھے ایمان اگر ہوگا، صحیح ہوگا اور اعمال بھی اچھے ہوں گے تو آپ کو جزا دے گا اس کی۔ لیکن اگر آپ بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں کے فریب کاروں میں پھنسے ہوئے ہو اور نہیں ان سے، میرے کہنے کے باوجود ان سے چھٹکارا نہیں آپ اپنے آپ کو دلا رہے یا ان سے الگ نہیں ہو رہے، تو پھر انشاءاللہ یقین کریں کہ آپ کو اس کا پھر جواب دہی دینی ہوگی۔ تو پھر اس کا نتیجہ وہی ہے کہ جو سورۃ المومن کی میں نے آیات 50 اور 51 پڑھی ہیں، تو اس کے مطابق آپ کے پھر وہی سلوک ہوگا۔ اسی پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اول و آخر و ظاہر و باطنا هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔